حج میں 1 مہینہ باقی ہے تقریباً، لیکن آج کل یہاں پہ بہت سستی ہے. ہر جو کپڑوں میں حاجی ہے یا جن پہ تھوڑا سا ان کو ڈور ہوتا ہے انہی کا وہ حکامہ. جو بندہ سوچ رہا ہے کہ میں اس وقت بھاگ کے یہاں پہ حج کروں گا، اس کے لیے بہت ساری مشکل ہونے والی ہے. خدارہ آپ کا رزق یہاں پہ لگا ہوا ہے. بس یہی کہ جو مقامی ہے سعودی عربیہ کے وہی کر رہے ہیں عمرے. گرمی بھی کافی زیادہ ہے آج کل، سورج جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے. ان قریب 1 مہینہ 35 دن باقی ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ پھر سے دوبارہ خوبصورت مناظر ہوں گے. دوبارہ یہ گراؤنڈ تقریباً 3-4 سال کے بعد میں نے اتنی گرمی دیکھی ہے. بہت گرمی بڑھ رہی ہے اس میں. 3 ہفتے ہو گئے ہیں، گرمی ڈے بھی ڈے بڑھتی جا رہی ہے. جس بھائی نے مجھے دعاؤں کو بولا، اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جہاں کی زیارت کرتا ہوں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مانگتا ہوں. اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو گھروں میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک جو ماں بہن بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی فرسٹ فلور پہ آیا ہوں. یہاں پہ بہت ساری شاپنگ جو عورتوں کے لیے، لیکن ہر چیز مل جاتی ہے. جولری یہ سامنے بہت سستی ترین شاپ ہے. یہ فرسٹ فلور میں صفا ٹاور کا فرسٹ فلور. یہاں پہ تقریباً ہر قسم کی چیز ہے. یہاں پہ جو آپ کو باہر 8-10 ریال کی ملے گی وہ یہاں آپ کو السلام علیکم. میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان پاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے عزت و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج تاریخ 27 اپریل 2025 اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں، خانہ کعبہ شریف میں، اور ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جہاں کی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی اپڈیٹ ہوتی ہے حرم شریف کی آپ سب کے ساتھ. اور نئے آنے والے ممبران میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیا کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. صبح صبح بالکل سنا سنا لگ رہا ہے یہ ایریا غزہ پارکنگ والا. ابھی میٹرو ایک واپس آئی اپنے سٹینڈ کی طرف. اس ٹائم بہت ساری تعداد میں جو ہم یہاں پہ کام کرنے والے ہیں وہی حرم شریف کی طرف آتے ہیں. بہت کم تعداد میں حاجی صبح یہاں پہ آج کل ہیں، کیونکہ یہاں کے جو مقامی حاجی ہیں سعودی عربیہ کے وہی یہاں پہ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ عمرے بند ہیں. انشاءاللہ ان قریب یہ رونقیں بحال ہو جائیں گی. ابھی ٹائم دیکھیں 6:03 ہو گئے. بہت ساری تعداد میں اس ٹائم جو ہم کام کرنے والے یہاں پہ اس ٹائم آتے ہیں حرم شریف کی طرف. مسجد الحرام کے اندر کے مناظر ماشاءاللہ اندر سے کتنی خوبصورت ہے. صبح صبح کا ٹائم ہے، ابھی ڈیوٹی پہ آئی ہیں. دیکھیں نیچے بالکل سنسان سا بنا ہوا ہے، کہیں حاجی نظر نہیں آ رہے، بہت کم تعداد میں حاجی ہیں. اور ابھی سورج جو ہے وہ اپنی پاور میں آ رہا ہے. جیسے 8:30-9 بجیں گے سورج بھی 9 بجا دے گا. اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اتنی زیادہ گرمی کہ یہاں پہ باہر 2 منٹ کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے. کچھ دن کی بات ہے، انشاءاللہ دوبارہ پھر یہ رونقیں بحال ہو جائیں گی. ابھی کافی تیزی سے حج کی تیاریاں چل رہی ہیں، بہت کچھ نیا بن رہا ہے یہاں پہ. حاجیوں کے لیے بہت ساری سہولت ہے. گرمی کو کم کرنے کے لیے نیچے جو پھول لگا رہے ہیں بلور بہت زبردست لگا رہے ہیں. حاجی صبح نماز ظہر کے لیے آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ سے. اس ٹائم گرمی کو بہت زیادہ ہے. یہاں سے 114 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں حاجی صاحبان مسجد الحرام کے اندر. گرمی آج بھی بہت زیادہ ہے، سورج آگ برسا رہا ہے.
ہوا چل رہی ہے وہ بھی بہت تیز لو ہے، یعنی کہ گرم بہت ہے. اور ابھی اذان آنے لگی، اذان ظہر. اس ٹائم دیکھیں بالکل یہ جو باہر والا سین ہے بہت کم حاجی نظر آ رہے ہیں، خالی خالی لگ رہا ہے. بلے کعبہ والی سائڈ سے حاجی صبح آ رہے ہیں. آج کل اتنی گرمی پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. اور یہ تقریباً میں نے پہلے 4 سال میں اتنی گرمی نہیں دیکھی ہے جتنی ابھی. یہ تقریباً 10-15 دن سے ہو گئی ہے. اور اذان ظہر ہونے لگی ہے. ٹائم دیکھیں 12:17 ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچا ہوں خانہ کعبہ شریف میں. آج تاریخ 27 اپریل 2025. یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ. آج بھی کافی زیادہ گرمی اس ٹائم خانہ کعبہ شریف میں. حاجی صاحبان طواف کرنے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. اس طرف بھی زمزم پڑا ہوا ہے اور اس طرف بھی زمزم پڑا ہوا ہے. دونوں طرف گیٹ پہ زمزم پڑا ہوا ہے. آج کا رش بہت کم ہے کیونکہ باہر عمرے بند کیے ہوئے ہیں. بس یہی کہ جو مقامی ہیں سعودی عربیہ کے وہی کر رہے ہیں عمرے. گرمی بھی کافی زیادہ ہے. آج کل سورج جو ہے وہ آگ اگل رہا ہے. یہاں پہ تھوڑا سا سکون ہے کیونکہ یہاں پہ جو ٹھنڈک کا انتظام کیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور یہ خوبصورت مناظر ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کو اس جگہ پہ دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اس ٹائم میں حتیم کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہوں اور یہ خوبصورت مناظر. آج کل اتنا رش نہیں ہے یہاں پہ اور انشاءاللہ عنقریب 1 مہینہ 35 دن باقی ہیں. یہاں پہ ماشاءاللہ پھر سے دوبارہ خوبصورت مناظر ہوں گے. دوبارہ یہ گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوگا حاجیوں سے. یہاں بہت تیزی سے ماشاءاللہ حج کی تیاری چل رہی ہے. تقریباً 3-4 سال کے بعد میں نے اتنی گرمی دیکھی ہے. بہت گرمی بڑھ رہی ہے اس میں. 3 ہفتے ہو گئے ہیں گرمی ڈے بھی ڈے بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ حاجی صاحبان جنہوں نے طواف کر لیا ہے نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ پڑھ کر واپس باہر نکل رہے ہیں. جس بھائی نے مجھے دعاؤں کو بولا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ان سب کی نیک خواہشات پوری فرمائے. اللہ پاک ان سب کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جہاں کی زیارت کرواتا ہوں. ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں مانگتا ہوں. اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو امت مسلمہ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنی غیبی مدد عطا فرمائے. اللہ پاک جہاں جہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان کسی بھی مشکل میں ہیں یا اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرما. اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ پاک جو مسلمان گھروں میں حسن بیمار ہیں یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما. یا اللہ پاک جو ماں بہن بے اولاد ہے یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جو خواہش رکھتا ہے تیرے گھر کی یا اللہ پاک ان کو اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما. ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر. ماشاءاللہ یہاں پہ ڈیلی کتنے ہاتھ اٹھتے ہیں، کتنی دعائیں مانگی جاتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ پاک امت مسلمہ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت کم رش ہے آج کل یہاں، بہت کم رش ہے کیونکہ یہاں پہ جو مقامی ہے وہی یہاں پہ عمرہ کر رہے ہیں.
आप सबको इस मुकद्दस के प्यारे घर की डेली ज़ियारत करवाता हूँ। नए आने वाले मेहमान मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर किया करें कि आपके तवज्जुह से दूसरे लोग भी इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की ज़ियारत कर सकें। डेली आप सबके लिए यहाँ बहुत सारी दुआएं करता हूँ। डेली आप सबको दुआओं में याद रखता हूँ। अल्लाह पाक मेरी दुआएं कबूल फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको उसका अजर अज़ीम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, ये प्यारा घर, ये मुकद्दस जगह अल्लाह पाक आप सबको अपनी आंखों से, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ दिखाए। और प्यारे महबूब का घर। और भी चलते हैं बाहर, आपको बाहर के मुनासिब दिखाते हैं। बाहर भी आजकल कोई रश नहीं है, यहाँ पे बरामदों में भी देखें। हाजी सुबह नमाज जोहर के बाद वापस निकल रहे हैं अपने रूमों की तरफ, 74 नंबर गेट से दारुल तौहीद वाली साइड, जो इब्राहिम खलील रोड की तरफ से आए थे, जिनकी रैशम इस विला वाली साइड पे, वो उस जानिब निकल रहे हैं। 6 नंबर हमाम के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से रास्ता खुला हुआ है। इस टाइम गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखे चल रहे हैं, देखें आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, साथ साथ पानी की फुहार सी, सूरज बिल्कुल सर के ऊपर है। सूरज जैसे ही तकरीबन 8:30-9 बजते हैं, वो गुस्से का इजहार करना शुरू करता है और इतनी ज्यादा गर्मी होती है तकरीबन 10, 11, 12 में, तो फुल ऐसे जैसे बस करीब करीब कहीं आग जल रही है, ऐसे ही है। जैसे अभी सूरज चमक रहा है, फुल गर्मी है, लेकिन ये बिल्कुल ठंडी है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर सूरज की शुरुआत कराने के बाद आंखें की तरफ इतना असर कर रही है कि आंखें खुल नहीं रही हैं। ये जगह जबले काबा वाली साइड है, बिल्कुल खाली है। नमाज जोहर के बाद, नमाज जोहर से पहले भी कोई नहीं था इधर, बहुत कम हाजी हैं। जितनी गर्मी है बाहर कौन नजर आएगा, वैसे भी बहुत कम आते हैं नमाज पढ़ने के लिए आज सुबह जोहर टाइम। हाजी सुबह नमाज जोहर पढ़ने के बाद वापस निकल रहे हैं जबले काबा वाली साइड। और ये जो खाली जगह से पर सामने है, ये वाली, ये वो है जहाँ पे जहालत के दौर में जिंदा बेटियां दफन की जाती थी। मस्जिद हराम के बाहर वाले सीन की सफाई हो रही है माशाल्लाह। इन गाड़ियों से होती है, इन गाड़ियों के पीछे वेपर लगा हुआ है, देखें आगे ये ब्रश लगा हुआ है और पीछे ये वेपर लगा हुआ है। वो जो भी कचरा है उसको डाल रही है और जो वेपर है उसको खींच के एक मुकाम जगह पे वेपर ऊपर करेंगे और वहां से कचरा उठा लेंगे। और ये है जबले काबा वाली साइड। अभी सूरज बिल्डिंग के पीछे चला गया, साया आ गया इधर अंदर मस्जिद हराम के बाहर वाले सेन में। और अब यहाँ पे हज सुबहान बाहर बैठना शुरू हो गया। हवा भी अब वो जो गर्म सारा दिन चली अब ठंडी हो गई है, यानी कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाजी सुबहान आराम कर रहे हैं। ये 8 नंबर हमाम जो जबले काबा वाली साइड पे है, बिल्कुल जैसे के साथ ही वो सीढ़ी ऊपर जा रही जो हरम शरीफ की तरफ, यानी जिस तरफ खाना काबा शरीफ है, मताफ वाली साइड वहां पे जा रही है। जो हाजी सुबहान कपड़ों में तवाफ करना चाहते हैं वो इस सीढ़ी की मदद से जाते हैं जबले काबा वाली साइड से। इनकी ये जो साइड जिस तरफ जिंदा बेटियों का कब्रिस्तान है, ये 8 नंबर हमाम है, इसके बिल्कुल साथ यहाँ से जा रही है 66 नंबर गेट की तरफ। अभी थोड़ा बहुत रश है यहाँ पे, देखें दोपहर टाइम यानी कि जोहर टाइम और असर टाइम यहाँ पे बिल्कुल हाजी साहबान नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो मुकामी हाजी साहबान है वही यहाँ पे तवाफ कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं, तो वो मस्जिद हराम के अंदर चले जाती हैं। अभी देखें ये पंखे भी बंद हैं, दिन को ये चल रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, सूरज आग बरसा रहा था और जो हवा चल रही थी वो भी बहुत गर्म थी, लो थी, इसलिए ये पंखे चला दिए गए थे। और पंखों के अंदर से ठंडे पानी की फुहार सी हवा के साथ निकलती है और जहां जहां तक वो पानी जाता है वहां तक वो एरिया ठंडा रहता है। लेकिन अभी देखें हवा जो थोड़ी बहुत चल रही है वो भी ठंडी है और पूरे हरम के अंदर देखे साया आ गया। ये दारुल तौहीद और इस तरफ जबले उमर। ये अभी खड़ा हूँ दारुल तौहीद के अंदर और ये सामने 74 नंबर गेट
حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں مسجد حرام کے 74 نمبر گیٹ سے. یہ حاجی صاحبان صرف مسجد حرام تک جائیں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف. جو احرام والے وہی جائیں گے، دوسرے نماز مغرب مسجد حرام کے اندر پڑھیں گے. اور اس طرف سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ سے. جن نے احرام پہنا ہوا ہے وہ حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور نماز مغرب بھی اندر گراؤنڈ فلور پہ پڑھیں گے اور وہیں پہ ہی طواف کریں گے. یہ سامنے مین گیٹ جو خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے 79 نمبر. اور یہاں سے بھی حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف 84 نمبر گیٹ سے. اس ٹائم جتنے بھی چھوٹے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے کہ 84 ہے، 86 ہے، 88 ہے، یعنی جو چھوٹے دروازے کھلے ہوئے ہیں حاجی صاحبان ان سے جو داخل ہو رہے ہیں وہ مسجد حرام کے اندر تک رہیں گے، فرسٹ فلور تک، آگے خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں جائیں گے. جو احرام میں حاجی صاحبان ہیں وہ جا رہے ہیں 79 نمبر گیٹ سے. اس ٹائم ماشاءاللہ کافی خوبصورت مناظر بن گئے. زور اور اثر ٹائم تو بالکل حاجی صاحبان نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ گرمی اس ٹائم بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اس ٹائم. اب جو بلڈنگیں ہیں حرم شریف کے چاروں طرف ان کا سایہ آ گیا اور ویسے بھی سورج غروب ہونے کو جا رہا ہے، 20 منٹ باقی ہیں. حج میں 1 مہینہ باقی ہے تقریباً، لیکن آج کل یہاں پہ بہت سستی ہے. ہر جو کپڑوں میں حاجی ہے یا جن پہ تھوڑا سا ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے انہی کا وہ حکامہ چیک کرتے ہیں، انہی کو چیک کرتے ہیں کہ وہ اویلیبل ہے یا نہیں ہے. اور جو جس کا حکامہ ہے اور وہ بھی اس شہر کا نہیں ہے یعنی کہ مکہ کا نہیں ہے، اس کو جہاں کا اس کا حکامہ بنا ہے اس طرف چھوڑ کے آتے ہیں حج کے بعد، یعنی کہ دوبارہ آنا. آج کل بہت زیادہ سختی ہے یہاں پہ، بہت زیادہ. اور جو حج صاحبان اس دفعہ چوری حج کریں گے وہ سوچ رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑی مشکل بننے والی ہے، لہٰذا تھوڑا سا خیال کریں. اس دفعہ بہت سارے اسکینر لگا دی گئے اور بہت ساری چیکنگ پوسٹیں بنا دی گئی ہیں اور بہت یہاں پہ سخت چیکنگ ہو رہی ہے. بہت کم ہوں گے جو بچیں گے، نہیں تو بہت سارا اس دفعہ پیسہ سرکار کو آنے والا ہے یہاں جو سعودی سرکار ہے، کیونکہ جرمانہ بھی ہے اور لازم وہ دینا پڑے گا، جرمانہ کافی زیادہ ہے. اور یہ رستہ جو ہے جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتا ہے اوپر، جو 6 نمبر حمام ہے اس کے پیچھے جو کبری ہے یہ سامنے والی، اور اسی کبری کے نیچے منی ایکسچینج بھی ہے. ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آئیں تو آپ کو یہ رستہ سب سے پہلے ملے گا فرسٹ پہ حرم شریف کی طرف 88 نمبر گیٹ کی طرف. اس طرف یہ شرکا مکہ بلڈنگ ہے اور اس جانب کلاک ٹاور، اس کلاک ٹاور کے سینٹر میں یہ سیدھا راستہ 88 نمبر گیٹ کی طرف جاتا ہے. اور یہاں رستے پہ جو پہلا حمام آئے گا رائٹ سائڈ پہ وہ عورتوں کے لیے 4 نمبر حمام. یہاں پہ سبیل ہوتی ہے بہت بڑی جو فری کھانا ملتا ہے اس طرف بھی اور اس جانب بھی، دونوں طرف. اور یہاں پہ تقریباً جیسے ہی 5 ساڑھے 4 5 ہوتے ہیں، اور جنہوں نے کھانا یہاں بانٹنا ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جنہوں نے کھانا آتا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں کھانا بانٹا جاتا ہے، وہ بھی ان سے پہلے لینے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. سامنے آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل سامنے وہاں پہ بھی لین لگنا شروع ہوگی، ابھی کھانا وہاں تک نہیں آیا. باقی آپ جس طرف سے بھی آئیں گے آپ کا استقبال یا مکہ میں کبوتر کریں گے حرم شریف کے اندر انٹر ہوتے ہی، جس رستے بھی سے آئیں گے. یہاں بھی دیکھیں سامنے یہاں سامنے 95 نمبر گیٹ ہے، یہ بھی خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتا ہے. جو حاجی صاحب احرام میں ہیں وہی جا رہے ہیں اندر، اور یہ سارے حاجی جہاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں. دن کو یہ جو باہر والا سین ہے تقریباً پورا ہی خالی تھا، زور ٹائم اور اثر ٹائم. اور اب بھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی رش ہو گیا ہے. گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے، حاجی صاحبان بہت کم آتے ہیں زور ٹائم اور اثر ٹائم. زور ٹائم تو بہت ہی کم آتے ہیں. یہ کلاک ٹاور اور یہ سامنے جہاد روڈ 3 نمبر حمام، اور اس جانب یہ جو روڈ ہے اس کو جہاد روڈ بولتے ہیں، اور یہ ہجرا روڈ کے ساتھ بھی ٹچ ہوتا ہے.
اور اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں، اور یہ سارے حاجی یہاں کے مقامی ہیں، یعنی کہ سعودی عرب میں رہنے والے ہیں، باہر سے آج کل کوئی حاجی نہیں یہاں پہ آ رہا۔ حاجی صاحبان جہاد روڈ کی طرف آ رہے ہیں، یہ حاجی صاحبان جہاد روڈ پہ حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور اس جانب یہ 2 نمبر حمام یہ مردوں کے لیے ہے، اور یہ 1 نمبر حمام عورتوں کے لیے ہے، اور یہاں سے بھی رستہ ہے صفا کے اندر جانے کے لیے، کلاک ٹاور کے اندر یہ سامنے۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں مسجد حرام کی طرف، یعنی کہ جس طرف جہاد گیٹ ہے 95 نمبر، اس طرف نماز مغرب کے لیے، اور ہم جائیں گے صفا کے اندر، آپ کو دکھائیں گے صفا کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور پر، یعنی کہ یہ جہاد روڈ کی طرف سے پہلا گیٹ ہے صفا کے اندر، نیچے بھی شاپیں ہیں اور اوپر بھی، اوپر ریسٹورنٹ کافی زیادہ ہے۔ ابھی فرسٹ فلور پہ آیا ہوں، یہاں پہ بہت ساری شاپنگ جو عورتوں کے لیے، کیونکہ ہر چیز مل جاتی ہے، جولری تک، کھلونے بچوں کے لیے، تسبیحاں۔ اور یہاں پہ ایک شاپ ہے بہت سستی ترین، ابھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں، پتہ نہیں چلتا رستے کون کون سے کدھر کدھر نکلتے ہیں۔ یہ سامنے بہت سستی ترین شاپ ہے، یہ فرسٹ فلور میں صفا ٹاور کا فرسٹ فلور، اور اس سے زیادہ شاپ میں نے یہاں پہ سستی نہیں دیکھی ہے، بہت سستی ترین ہے۔ فرسٹ فلور پہ ملے گی رحیم شاپ ہے 366، کوئی بھی چیز خریدیں گے تو آپ کو بہت سستی ترین ملے گی، یعنی کہ 3 ریال کی۔ یہ دیکھیں یہاں پہ تقریباً ہر قسم کی چیز ہے، یہاں پہ جو آپ کو باہر 8-10 ریال کی ملے گی وہ یہاں آپ کو 3 ریال کی ملے گی، کافی سستی ہے اور کافی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ اور اب ہم یہاں سے جائیں گے اوپر سیکنڈ فلور پر، ابھی پہنچے سیکنڈ فلور پر، یہاں پہ ریسٹورنٹ کافی زیادہ ہیں، دوسری شاپیں بھی ہیں لیکن ریسٹورنٹ یہاں پہ زیادہ ہیں سیکنڈ فلور پر، اور کھجوریں وغیرہ، چاکلیٹ، اس طرح کی چیزیں بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی۔ اب آئے اور یہاں دیکھیں کھجوریں پڑی ہیں، اجوا ماشاءاللہ بہت پیاری پیکنگ کی ہوئی ہے اور بالکل صاف ستھری ہیں۔ میوہ جات ہر قسم کی ہر چیز پڑی، کھجوریں دیکھیے اس طرح بھی پیکنگ ہوئی ہیں تلوں والی، اور یہ جو ٹافیاں لے کے جاتے ہیں صاف ستھری کھجور دیکھیں پیک ہوئی ہے، یہ 30 ریال ہے، اور یہ والی 40 ریال، یہ 40 ریال ہے، اور یہ سب سے بیسٹ ہے، یعنی کہ جو 1 نمبر کھجور اجوا یہ ہے، یہ 50 ریال ہے، بالکل صاف ستھری ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ امبر، اس کا کیا ریٹ ہے؟ 50، یہ امبر ہے، ماشاءاللہ بہت صاف ستھری بڑی ہیں کھجوریں، یعنی کہ یہ بڑے دھیان سے رکھی گئی ہیں، اس کے اندر کیڑا وڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ والی 120 ریال، اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے، یہ 3 کلو، اچھا 3 کلو 120 کی، ہاں ٹھیک ہے، یہ شوری کا ہے، ہاں ہاں یہ کمپنی ہے۔ کمپنی ہے۔ یہ سامنے مطعم، یہاں پہ ہوٹل کو بولتے ہیں، عاشور اور شوارما اور ابرار ریسٹورنٹ، یعنی کہ سیکنڈ فلور پہ بہت سارے ریسٹورنٹ ہیں۔ یہاں پہ کھانے بھی دیکھیں ماشاءاللہ بالکل کلین ہو سی۔ ابھی نکلیں گے باہر صفا ٹاور سے، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں اور انشاءاللہ اذان مغرب سنائیں گے۔ یہ نیچے گراؤنڈ فلور ہے اور یہ نیچے بیسمنٹ ہے، یہ سیڑھیاں بیسمنٹ سے اوپر آ رہی ہیں۔ 3 نمبر حمام، اور یہ 3 نمبر حمام کا جو فرنٹ ہے سامنے
95 نمبر گیٹ مغرب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اذان مغرب ہوئی اور حاجی صاحب یہ اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور اس ٹائم دیکھیں گرین لائٹ چل رہی ہے چاند کے اوپر. اور اس جانب بھائی صاحبان جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کے فرسٹ فلور پہ. وہاں سے نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں گراؤنڈ فلور پہ. جو بھائی صاحبان احرام میں وہ نیچے اتریں گے, کپڑوں والے فرسٹ فلور پہ ہی طواف کریں گے. حاجی صاحبان فرسٹ فلور پہ طواف کر رہے ہیں جو کپڑوں میں ہیں. اور اس جانب خانہ کعبہ شریف. ابھی ٹائم دیکھیں 6:50 ہو گئے. ابھی اذان مغرب ہوئی ہے. اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے. اور زور ٹائم بالکل بہت کم حاجی صاحبان تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی. سورج 9 بجے سے لے کے تقریباً 3:30-4 بجے تک خوب آگ برساتا ہے. اور یہاں سامنے یا گرین لائٹ لگی ہوئی ہے فرسٹ فلور پہ بھی حجر اسود کے بالکل سامنے. اور یہاں حاجی صاحبان سنتے پڑھ رہے ہیں. یہاں دن کو تو یہاں پہ رش ہوتا ہے لیکن ابھی فرسٹ فلور سے آئے صفا مروہ کی طرف. حاجی صاحبان اس طرف سے مروہ والی سائڈ سے آ رہے ہیں. اس جانب صفا پہاڑی ہے. اور یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹیکنالوجی یا زمزم کی ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں. اب آپ کو دکھاتے ہیں کاسا ٹچ کرنے سے لگی تھی, ہٹا لیا بند ہو گیا, ٹچ کریں گے تو چلنا شروع ہو گیا. زمزم جو گرین لائٹیں اس کے نیچے سے مرد رات بھاگ کے اترتے ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ بالکل نارمل جیسے آرام سے چل کے گزرتی ہیں. یہ صفا اور مروہ دونوں طرف لگی ہوئی لائٹیں. اور یہ حاجی صاحبان صفا کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ فرسٹ فلور پہ میں جا رہا ہوں, یہاں پہ آپ کو پہاڑی نظر نہیں آئے گی. نیچے گراؤنڈ فلور پہ آپ طواف کریں گے تو آپ کو پہاڑی نظر آئے گی. یہاں پہ جو معذور لوگ ہیں یعنی کہ جو نہیں چل سکتے وہ ریڑیوں پہ طواف کرتے ہیں عربیہ پہ. اور یہ حاجی صاحبان یعنی کہ صفا والی سائڈ سے آ رہے ہیں اور اس جانب مروہ کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم نکلیں گے یہاں سے باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. اس ٹائم مروہ والی سائڈ پہ ہوں, یہاں سے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں بج الحماموں والی سائڈ پہ. یہاں الیکٹرک سیڑھیاں چل رہی ہیں, یہاں دیکھیں. اوپر اور نیچے دونوں طرف. اور یہ گراؤنڈ فلور ہے, یہاں پہ آپ صفا مروہ کی پہاڑی دیکھ سکتے ہیں. ابھی ہم مروہ سے نکلے ہیں باہر اور اس جانب ابو جہل حمام. اور یہ رستہ جا رہا ہے جہاد روڈ کی طرف. اور اس جانب یہ رستہ جا رہا ہے ابو جہل حماموں کی طرف. یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پہ حاجی صاحبان نماز مغرب ادا کی اور یہیں پہ نماز جنازہ پڑھا. اور یہاں وہ جنازے جا رہے ہیں. تقریباً 8-9 جنازے جا رہے ہیں. اللہ اکبر, 13 جنازے جا رہے ہیں جو کہ مغرب کی نماز کے بعد جو جنازہ پڑھا گیا ہے اس میں 13 جنازے تھے. اللہ اکبر. اور یہ سامنے وہ بلڈنگ جہاں سے بوڑھی عورت پیارے محبوب پہ کچرا پھینکا کرتی تھی, اور صفا مروہ والی سائڈ ہے. یہاں پہ میں نے 2023 میں ظہر کی نماز کے ساتھ جنازہ نہیں پڑھا ہے, یعنی کہ نہیں ہوتے ہوئے دیکھا. نہیں تو ہر نماز کے ساتھ جمعے والے دن یعنی کہ جمعہ کے ساتھ اور اس کے بعد میں عید کے بعد یعنی کہ ہر جماعت کے ساتھ یہاں پہ میں نے جنازہ دیکھا. یہ راستہ باہر نکلا محبل جن جو پارکنگ ہے اس کی طرف. اور یہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں پیارے محبوب کے گھر کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک.
बिल्कुल घर के सामने इस तरफ अबू जहल हमाम, यहाँ पे अबू जहल का घर था। जमजम पड़ा हुआ ताज़ा बिल्कुल। सामने एलसीडी लगी हुई जो कि हाजियों के लिए बहुत मददगार है, यानी कि हाजियों को रास्ता ढूंढने में बहुत आसानी होगी। 13 जनाजे आज मगरिब की नमाज के बाद। अल्लाह अकबर। और उनकी किस्मत, उनका मुकद्दर कि उनका नमाज जनाजा यहाँ पे हरम शरीफ में पढ़ा गया। इस तरह भी हाजी सुबान बैठे हुए हैं। ये सामने प्यारे महबूब का घर मुबारक, और ये हाजी सुबान रजा पार्किंग वाली साइड से आ रहे हैं, यानी कि हरम रोड वाली साइड। इससे ज्यादा पहचान मस्जिद जिन वाली साइड, जिस तरफ मस्जिद जिन है। गाड़ियां जनाजा एम्बुलेंस में छोड़कर वापस आ रही हैं, और ये सामने खड़ी एम्बुलेंस। अबू जहल हमामों के फ्रंट पे यहाँ पे औरतों के लिए जगह बनाएगी नमाज पढ़ने के लिए। ये औरतें बैठी हुई हैं इस तरह अबू जहल हमाम में। ये हाजी सुबान बाहर निकल रहे हैं अबू जहल हमामों से। सीधा रास्ता जो बाहर निकलता है रजा पार्किंग वाली साइड। जिन्होंने उम्रा कर लिया था वो हाजी सुबान वापस अपने रूमों की तरफ जा रहे हैं नमाज मगरिब पढ़ने के बाद। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को आगे भी शेयर करें कि आपके दोस्तों से दूसरे लोग भी खाना काबा शरीफ की इज़्ज़त कर सकें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ कल मिलेंगे। ओके, अल्लाह निगहबान।